الحمدللہ وکفا ذی المجد والاولا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا جو بندہ مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اگلی بات بڑی قابل توجہ اور قابل عمل ہے۔ کریم لجپال آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اس نیک عمل کی وجہ سے اس کے ماتھے پر اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان یہ بات لکھ دی جاتی ہے یہ بندہ منافقت کی بیماری سے بھی پاک ہے اور اسے جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دیا گیا ہے۔ اتنا خوش بختی والا عمل ہے، کیوں نہ ہم سارے مل کے کر لیں؟ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق عالی وقار علماء کرام معزز و محترم گرامی قدر سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت نشست معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ جتنا وقت ہم مخاطب ہیں کوشش ہوگی کہ حضور کی معراج کے حوالے سے کچھ باتیں سنیں اور سنائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سنا کر قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ گرامی قدر سامعین، جتنے بھی نبی رسول آئے انہیں جو معجزات عطا کیے گئے وہ ان کی امتوں اور وقت کے ضرورت کے مطابق عطا کیے گئے۔ جس امت میں جس چیز کا عروج تھا جس پہ لوگ فخر کیا کرتے تھے اس کا توڑ اور اس کا رد اس نبی اس رسول کو عطا کیا گیا تاکہ لوگوں کو دین کی جانب راغب کرنے میں لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں لانے کے لیے آسانی ہو سکے۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو وہ طب کے عروج کا دور تھا اور اس دور میں ہر بیماری کا علاج ڈھونڈ لیا گیا، لیکن 2 چیزیں ایسی تھیں کہ جن کا کوئی علاج نہیں مل رہا تھا۔ ایک مادر ذات اندھا یعنی جسے پیدائشی طور پہ نظر نہیں آتا تھا، اور دوسرا جب کوئی مر جاتا تو اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ یہ 2 بیماریاں 2 چیزیں 2 معاملات ایسے تھے کہ جن کا کوئی حل موجود نہیں تھا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کمال عطا فرمایا کہ جب آپ مادر ذات اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے اور ہاتھ رکھ کے ہٹاتے تو اسے اس طرح نظر آتا جیسے وہ کبھی اندھا تھا ہی نہیں۔ اور اسی طرح جب کسی مردے کو ٹھوکر مارتے یا کسی مردہ چیز کو پھونک مارتے تو اللہ نے یہ کمال دیا تھا آپ کو کہ اسے اللہ زندگی کی دولت سے نواز دیتا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو یہ جادو کا عروج تھا اور جادوگر اس وقت سب سے زیادہ ماہر مانے جاتے تھے اور ان کی وجہ سے لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے ان کے جادو کی وجہ سے۔ تو انہوں نے جب رسیاں پھینکی میدان لگا لوگ دیکھنے کے لیے آئے اور وہ رسیاں سانپوں کی شکل اختیار کر گئی تو پھر اللہ نے اپنے نبی کو یہ کمال دیا کہ انہوں نے اپنا عصا پھینکا اور وہ بڑا سانپ اژدہا بن گیا اور وہ جتنی رسیاں انہوں نے پھینکی تھی ان سب کو نکل لیا اس نے۔
اسی طرح اس عصا سے بہت سارے اور اس طرح کے معجزات رونما ہوئے جو لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے۔ اسی طرح ایک نبی تھے جن کے دور میں لوگ لوہے کی چیزیں بنایا کرتے اور اس چیز کا عروج تھا، اور وہ اس فن پہ ناز کرتے تھے کہ جیسا ہم بناتے ہیں ایسا کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب دور مبارک آیا، آپ تشریف لے کے آئے، تو اس وقت کلام کا عروج تھا، ادب کا عروج تھا، شعر و شاعری بہت عروج پہ تھی۔ اس وقت الفاظ کا چناؤ عرب لوگ بڑے ترتیب کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو کیونکہ اس چیز کا عروج تھا اور ہر نبی کو ضرورت کے مطابق معجزہ عطا کیا گیا، تو حضور کے دور میں اس چیز کا عروج تھا، تو اس کے توڑ کے لیے اللہ نے حضور کو جو پہلا بڑا معجزہ عطا کیا وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ پھر اسی طرح جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، ان کا وقت مقرر تھا، اتنے وقت کے لیے، اتنے علاقے کے لیے، یہ مخصوص دائرہ کار موجود تھا ان کا کہ اتنے ٹائم کے لیے یہ لوگ ہیں اور اتنے علاقے کے لیے انہیں نبی اور رسول بنا کے بھیجا جا رہا ہے۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے کے آئے، تو کیونکہ حضور ایک خاص علاقے کے لیے یا ایک خاص وقت کے لیے نبی بن کے نہیں آئے تھے، بلکہ حضور تو پوری کائنات کے لیے نبی بن کے آئے تھے، اور صبح قیامت تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہدایت کا یہ بمبا روشن کیا تھا، اس نے نور بانٹنا تھا۔ تو اس وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنے والے دور میں جتنی بھی جدت آنی تھی، جتنی بھی چیزیں آنی تھی، ان کا رد اور توڑ عطا کر دیا گیا، بلکہ جتنے نبی آئے ان کو مقرر گنتی کے معجزات عطا کیے گئے۔ سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کا بتایا جاتا ہے اور ان کی تعداد بھی 9 بتائی جاتی ہے، تو 9 معجزات سب سے زیادہ ہیں۔ لیکن حضور کی باری آئی تو پھر گنتی ختم ہو گئی۔ حضور اپنے پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک سراپا معجزہ تھے۔ حضور جو بھی چاہتے، جیسے چاہتے، اللہ اختیار دے دیتا، حضور وہ کر لیا کرتے۔ تو میں نے بتایا کہ حضور ایک خاص علاقے اور خاص وقت کے لیے نبی نہیں تھے، بلکہ پوری کائنات کے لیے اور صبح قیامت تک کے لیے حضور نبی بن کے آئے تھے۔ اور یہ میرے نبی کی ختم نبوت کی دلیل بھی ہے، کیونکہ پہلے جب نبی بھیجے جاتے تو وہ مخصوص علاقے کے لیے ہوتے، دوسرے علاقے کے لیے ایک اور نبی، ایک اور رسول کی امید موجود ہوتی، یا جو نصاب دیا جاتا اس میں رد و بدل کر دیا جاتا، اس لیے کہ یہ امید موجود ہوتی تھی کہ اس کے بعد کوئی اور نبی آئے گا، وہ نیا نصاب لے کے آئے گا، نئی کتاب لے کے آئے گا، تو وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن جب حضور تشریف لے کے آئے تو آپ کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا، حضور خاتم النبیین بن کے آئے، اور پھر اللہ نے حضور کو جو کتاب عطا کی وہ بھی ایسی عطا کی کہ جس میں صبح قیامت تک لوگوں کی رہنمائی کا نور موجود ہے، ہدایت کی جو منبع ہیں۔ جیسے جیسے انسان قرآن کو پڑھتا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جڑتا جاتا ہے، اتنی پرتیں کھلتی جاتی ہیں اور وقت کی ضرورت کے مطابق اس سے مسائل نکلتے آتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے حضور کو پہلا معجزہ قرآن مجید فرقان حمید عطا کیا۔ پھر اسی طرح اور معجزات عطا کیے گئے، اور وہ معجزات آنے والے وقت میں جو چیزیں ہونے والی تھی، اللہ نے حضور کو وہ ساری چیزیں عطا کر دی، تاکہ کل کوئی فخر سے یہ نہ کہہ سکے کہ یہ ہم نے کیا ہے اور مسلمانوں کے نبی یہ نہیں کر سکے، یا ان کے پاس یہ چیز موجود نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ آج کے دور میں ایسا ایک میزائل کا سسٹم ایجاد کیا گیا ہے کہ جس میں آپ میزائل داغ دیں اور جب میزائل چھوڑ دیا جائے تو آپ کو خیال آئے کہ نہیں یہاں نہیں پھینکنا چاہیے تھا، اسے کہیں اور پھینکنا چاہیے تھا، تو آپ کے پاس سسٹم موجود ہے، ٹیکنالوجی ایسی موجود ہے کہ آپ اسے واپس بلا سکتے ہیں۔ وہ اس ہدف سے کسی اور جانب آپ اس کا رخ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ پہلے دور میں ہوتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ اگر تیر کمان سے نکل گیا تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن اب جو دور کی جدت ہے اس میں یہ چیز موجود ہے کہ نکلا ہوا میزائل بھی آپ واپس بلا سکتے ہیں۔ تو کوئی اس پہ ناز کرے اور کہے کہ یہ جو کام کیا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے، جو اتنی جدت آئی ہے سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ایسا مسلمانوں کے نبی نہیں کر سکے، یا ان کے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ تو آئیں سنیں، حضور تشریف فرما ہے، ایک عربی آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا، لیکن کوئی دلیل کے طور پہ کوئی چیز پیش کریں۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم دیکھنا چاہتے ہو یا کیا تمہاری ڈیمانڈ ہے؟ تو اس نے بتایا کہ سامنے جو درخت ہے اس پہ کھجوروں کا ایک خوشہ لگا ہوا ہے، اگر وہ آپ کے اشارے پہ ٹوٹ کے آپ کے پاس آ جائے تو میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ نبوت کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علمی دلیل مانگو یا کوئی ایسی چیز جو نبوت کی دلیل ہو سکے، نہیں، حضور کو اللہ نے اختیار دیا تھا، حضور جانتے تھے کہ وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس نے جب یہ ڈیمانڈ رکھی، یہ بات رکھی کہ میں ایمان لے آؤں گا اگر یہ ہو جائے،
میرے رسول نے ہاتھ کا اشارہ کیا، وہ خوشہ ٹوٹ کے حضور کی جھولی میں آ گرا۔ اب وہ شخص یہ دیکھ کے اسلام قبول کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، لیکن کیونکہ حضور آنے والے دور کی اس جدت کو جانتے تھے، حضور جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جن کی وجہ سے لوگوں کو اس پہ فخر ہوگا، تو حضور نے وہ کھجوریں بانٹنے کی بجائے اس خوشے کو دوبارہ اشارہ کیا، وہ خوشہ حضور کی جھولی سے اٹھا اور دوبارہ اس درخت پہ جا کے لگ گیا۔ تو یہ کمال، آج اگر کوئی کہے کہ میزائل گیا اور واپس بلا لیا گیا تو یہ ٹیکنالوجی کا کمال ہے، لیکن میرے رسول یہ 1400 سال پہلے کر کے دکھا گئے۔ آج کوئی چاند پہ پہنچ کے فخر کرے کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں تو یہ اس کا فخر اپنی جگہ موجود ہے، لیکن میرے رسول نے تو چاند کو قدموں میں بلا لیا تھا۔ آج کوئی بہت زیادہ بلندی پہ چلا جائے تو وہ کتنا اوپر جائے گا؟ آسمان تک تو نہیں جا سکتا، اور پھر صرف آسمان نہیں، حضور تو 7 آسمان اوپر سدرۃ المنتہا اور پھر اس سے آگے لامکان کی وسعتوں میں بھی گئے ہیں۔ تو جتنے بھی ایسے معاملات ہیں، آج اس ٹیکنالوجی کے ذریعے، اس مشینری کے ذریعے آج ہم بور کرتے ہیں، پانی نکالتے ہیں، تو یہ زمین سے پانی نکل آیا اور اس پہ فخر کیا جا سکتا ہے کہ یہ انسان نے ایک ایسی چیز ایجاد کی ہے، لیکن میرے رسول کا کمال دیکھیے۔ اور پھر اس میں بھی ایک اور بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پانی کی ضرورت پڑی تو اللہ نے حکم دیا کہ جائیں پتھر پہ عصا ماریں، ضرب لگائیں، پھر چشمہ جاری ہوگا، لیکن جب حضور کی باری آئی تو نہ پتھر ڈھونڈنا پڑا، نہ ضرب لگانی پڑی، نہ عصا مارنا پڑا، بلکہ حکم ہوا محبوب قریب جو برتن رکھا ہے اس میں اپنا ہاتھ رکھیں۔ حضور نے ہاتھ رکھا، اللہ نے انگلیوں سے چشمے جاری فرما دیے۔ تو یہ کمال اللہ نے حضور کو عطا فرمایا۔ حضور تو انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، چاند تو ٹکڑے ہو جاتا ہے، میرے رسول تو اشارہ کرتے ہیں، سورج پلٹ کے اثر پہ آ جاتا ہے، حضور اشارہ کرتے ہیں، پتھر کلمہ پڑھنے لگتے ہیں۔ آج کوئی اگر وہ اس طرح کے روبوٹ بنا کے کہے کہ ہم نے یہ ایک انسانی شکل بنا لی اور یہ بولتے ہیں، یہ مختلف قسم کی حرکات کرتے ہیں، تو بھائی یہ تو نمونہ تمہارے پاس موجود ہے کہ انسان ہے، اس کی شکل موجود ہے، اس کی ساری ترتیب، اور اس میں پھر آپ کچھ چیزیں بھر رہے ہیں، لیکن میرے رسول نے تو جس سے شبہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پتھر بولیں گے، حضور نے تو پتھروں سے بھی کلمے پڑھوائے ہیں۔ تو اللہ نے ہر چیز کا توڑ حضور کو عطا فرمایا تھا۔ اب کیونکہ آنے والے وقت میں یہ ہونا تھا کہ لوگوں نے آسمانوں کی بلندیوں تک اور مختلف قسم کے ایسے کام کرنے تھے، تو اللہ نے ان ساری چیزوں کے توڑ کے لیے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا معجزہ معراج عطا فرمایا، اور یہ حضور کا اعزاز ہے، یہ حضور کا خاصہ ہے، یہ کسی اور نبی کو یہ اعزاز نہیں دیا گیا۔ پھر اس میں 2 حکمتیں ہیں واقعہ معراج میں، ایک یہ کہ یہ آنے والے وقت کی ان ساری چیزوں کے توڑ اور رد اور متبادل عمل کے لیے ہے، اور دوسرا یہ کہ جب انسان پریشان ہو، جب کسی مشکل میں ہو تو ایک راستہ دیا گیا، اور وہ کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دین کی تبلیغ کے لیے نکلے تو لوگوں نے تانے دیے، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، طائف کے بازاروں میں پتھر مارے گئے، اوجریاں ڈالی گئی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، گڑھے کھودے گئے، بہت سارے ظلم ہوئے، ہجرت پر بھی مجبور کیا گیا، بہت ساری مشکلات، اور پھر آپ کی محبوب زوجہ بھی آپ سے بچھڑ گئی، آپ کے چچا جان بھی آپ سے بچھڑ گئے، اس طرح کی اور کئی مشکلات، پریشانیاں، اور پھر یہاں تک کہ امید ہوتی ہے انسان کو کہ خونی رشتہ دار ساتھ دیں گے، تو حضور کے وہ رشتہ دار بھی آپ کو چھوڑ گئے۔ تو ایسی مشکل کیفیت میں اللہ نے اپنے محبوب کا دل بہلانے کے لیے، اپنے محبوب کے اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا، تو یہ راستہ دیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے کہ جب بھی تمہارا دل پریشان ہو جائے، جب بھی تم رنجیدہ ہو جاؤ، جب بھی مشکلات تمہیں گھیر لیں، پھر کسی اور جانب جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ جانا، دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا اور وہ مشکلات سے آسانیوں کے راستے بھی نکال دے گا۔ یہ راستہ بھی اس معراج کی رات حضور کے اس سفر کی وجہ سے مجھے اور آپ کو نصیب ہوا۔ اب اس کے بعد واقعہ معراج ہے، تو واقعہ معراج کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو آیہ مبارکہ قرآن مجید میں ذکر کی ہے، اس آیہ مبارکہ کو اگر ترتیب کے ساتھ پڑھ لیا جائے اور اس کا ترجمہ کر لیا جائے تو کسی قسم کی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کسی قسم کی اور وضاحت کی واقعہ معراج کے لیے ضرورت نہیں رہتی۔ اگر عقل رکھنے والا بندہ ہے اور ایمان رکھتا ہے حضور پہ، اور ایمان بھی محبت والا، بغض والا نہیں، تو پھر اسے وہ آیت ہی سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ اب اللہ رب العزت واقعہ معراج کو بیان کرتا ہے اور اس کا آغاز ہوتا ہے کس بات سے؟ سبحان الذی۔ اب پہلا لفظ اس بات کی دلیل ہے اور اس بات کی وضاحت ہے
کہ جو آج کے دور میں یا اس سے پہلے بھی مختلف مواقعوں پہ لوگ واقعہ معراج کی تردید کرنے کے لیے بات کرتے ہیں کہ واقعہ معراج نہیں ہوا ہے تو خواب میں ہوا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایک انسان پورے جسم کے ساتھ آسمانوں پہ جائے، پھر اتنی لمبی سیر، وہ ساری چیزیں وہ ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اگر حضور کہتے کہ میں گیا ہوں تو پھر کسی بغض والے کی یہ بات پھر بھی کسی موقع پہ کی جا سکتی تھی، وہ کر سکتا تھا کہ حضور کہہ رہے ہیں تو کیسے گئے ہیں، یا کوئی کہتا کہ یہ ایسے ایسے ہوا ہے تو بھی سمجھ آتی تھی کہ وہ کوئی ان کا اعتراض بن رہا ہے اور وہ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ سارے اعتراضات، یہ ساری چیزیں رد کر دی اس پہلے لفظ سے، فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، مطلب کہ ہر شبہ، ہر عیب، ہر چیز سے پاک ہے وہ ذات۔ اور کوئی کہے کہ میں یہاں سے وہاں گیا اور میرا موبائل اڑ کے میرے پاس آ گیا، تو ایسا ممکن نہیں ہے، سارے انکار کر دیں گے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ موبائل میں یہ کوالٹی موجود نہیں ہے کہ وہ خود بخود اڑ کے آپ تک پہنچے۔ لیکن اگر وہی بندہ کہے کہ یہاں موبائل پڑا تھا، میں اٹھا کے اپنے ساتھ وہاں تک لے کے گیا ہوں، سارے مان لیں گے کہ بھائی اس بندے کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ یہ موبائل کو اٹھا کے وہاں تک لے کے جا سکتا ہے۔ بندے کی کوالٹی دیکھتے ہوئے بات تسلیم کر لی گئی۔ تو بھائی یہ کسی نے اعلان نہیں کیا کہ حضور گئے ہیں، حضور نے بھی نہیں کہا کہ میں گیا ہوں، بلکہ اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو جس نے سیر کرائی۔ تو اب یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ یہ اس نے کیا ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جس کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں دنیا کی ساری طاقتوں کی انتہا ہو جاتی ہے، جس کے کن کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں ہماری سوچ کے مطابق ناممکنات کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ اس نے کیا ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو مطلب اس لفظ سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ لے کے گیا ہے، اور اللہ رب العزت کی کسی بات میں نہ تو انسان شک کر سکتا ہے، نہ عیب نکال سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی تردید کر سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا اسرا، سیر کروائی۔ اب یہاں پہ پھر دو چیزیں ہیں کہ سیر اور سفر، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جب کہیں جانا ہوتا ہے۔ تو سفر کر رہے ہیں تو آپ یہاں سے پنڈی جا رہے ہیں کسی مریض کو لے کے، ایمبولینس میں راستے میں کوئی خوبصورت پوائنٹ آیا، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ ایمبولینس تھوڑی دیر روکو میں تصویر بنوا لوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی منزل کا تعین ہو چکا ہے، آپ نے ایمبولینس پہ ہسپتال میں پہنچنا ہے، اور اگر آپ یہاں سے نکلتے ہیں اور سیر کے لیے نکلتے ہیں، سیر و تفریح کرنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے نکلتے ہیں، پھر راستے میں اگر دو اکٹھے درخت خوبصورت لگے ہوں گے، آپ وہاں رک کے بھی تصویر بنائیں گے، اسے دیکھیں گے، اس میں قدرت کے خوبصورت نظاروں کو آپ اپنے من میں اتاریں گے۔ وہ آپ نکلے ہی اس کام کے لیے کہ آپ سیر کرنے جا رہے ہیں، آپ قدرت کے نظاروں کو انجوائے کرنے کے لیے، وہ منظر دیکھنے کے لیے گئے ہیں۔ تو سیر اور سفر میں فرق ہوتا ہے۔ سفر میں انسان آدھے گھنٹے میں پہنچ جائے جس منزل پہ پہنچنا ہے، اور سیر کرتے ہوئے ہو سکتا ہے 4 گھنٹے لگ جائیں، 5 لگ جائیں۔ تو فرق ہے، یہاں پہ سفر نہیں کہا گیا بلکہ یہاں پہ فرمایا گیا سیر کروائی۔ اب دیکھیے گا کہ سیر کیسے کروائی۔ حضور فرماتے ہیں جس براق پہ میں سوار تھا، جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم لگتا تھا۔ اب جس نبی کی سیر کا عالم یہ ہے، اس کا سفر کتنا خوبصورت ہوگا، اس کا سفر کتنا سرعت والا اور کتنا تیز رفتاری والا ہوگا۔ اور اگر یہاں میں عقیدے کی بات کروں تو پھر جب کوئی امتی اپنی عقیدت، اپنی محبت سے کسی مشکل میں حضور کو یاد کرتا ہے، حضور سیر کرتے ہوئے نہیں آتے، حضور سفر کرتے ہوئے آتے ہیں، تو پھر سوچیں کہ حضور کتنے جلدی اپنے امتی کی مدد کو پہنچتے ہوں گے اور اپنے امتی کے اس درد اور دکھ کے مداوع کے لیے پہنچتے ہوں گے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کروائی گئی۔ اس کے بعد فرمایا گیا بے عبد ہی، بندہ خاص کو۔ یہاں پھر دو چیزیں، ایک یہ کہ آج کے دور میں اگر میرے نام کے ساتھ یا کسی بھی بڑے شخص کے نام کے ساتھ علامہ مولانا لگ جائے تو یہ اس کے اعزاز کی بات ہے۔ آج لوگ القابات ڈھونڈ رہے ہیں چودھری بننے کے لیے، ملک بننے کے لیے، اور ان کے لیے یہ ان چیزوں کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ لیکن کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ عظیم ہستی حضور کی ذات ہے، اور حضور اتنی عظیم المرتبت ہستی ہوتے ہوئے بھی
اپنے لیے پسند کیا فرما رہے ہیں؟ بے عبد ہی، بندہ خاص، یعنی سب سے بڑا اعزاز انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا بندہ ہے، وہ اپنے خالق کا بندہ ہے، اور یقیناً سارے القابات سے، سارے اعزازات سے بڑھ کے یہ اعزاز ہے کہ ہم اس خالق کائنات کے بندے ہیں۔ دوسری چیز یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ بے عبد ہی، بندہ خاص۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور خواب میں تشریف لے کے گئے یا خواب میں یہ سارا معراج کا معاملہ ہوا، تو ان کے لیے یہ بات بڑی وضاحت والی ہے کہ عبد کہتے ہیں بندے کو، اور بندہ دو چیزوں کا مرکب ہے، دو چیزوں کے جمع ہونے سے بنتا ہے۔ اگر صرف روح ہو تو پھر روح ہے، اگر صرف بدن ہے تو وہ ایک ڈھانچہ ہے، ایک جسم کا ایک سکیچ ہے۔ لیکن جب روح اور بدن دونوں ملتے ہیں تو بندہ بنتا ہے، تو عبد بنتا ہے۔ عبد کی نشانی ہی یہ ہے کہ روح اور جسم اکٹھا ہونے سے انسان پورا ہوتا ہے۔ تو بھائی یہاں پہ بے عبد ہی کا ذکر کر کے ان لوگوں کو یہ وضاحت دے دی گئی کہ صرف روح نہیں گئی، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ سفر معراج کرتے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے لامکان تک۔ یہ سارا سفر حضور اپنے جسم اطہر کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس کی وضاحت کے لیے یہ بے عبد ہی کا لفظ کافی ہے۔ اس کے بعد فرمایا لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ تو اب یہاں پہ لیلم کا لفظ جو ہے اس میں آخر پہ دو زبریں بھی ہیں، اور یہ بات کو وضاحت کے ساتھ اور پوری وسعت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے ہیں۔ تو لیلم کا لفظ استعمال کیا گیا اور بتایا گیا کہ رات کے مخصوص حصے میں، مخصوص وقت میں اللہ نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی۔ اب یہاں پہ یہ بات سوچنے والی ہے کہ وہ سفر جو زمینی صرف 3 ماہ کا بنتا ہے آنے جانے کا، اور پھر آسمان اور 7 آسمان، اور پھر سدرۃ المنتہا، پھر لامکاں کی وسعتیں، پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کا مشاہدہ، پھر یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد حضور واپس پلٹ کے آئے، اور اس سفر کے بعد حضور اس سفر کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میں واپس پلٹ کے آیا تو ابھی تک کنڈی ہل رہی تھی، اور وہ جو وضو والا پانی تھا وہ چل رہا تھا۔ تو یہ کیسے ہوا؟ علماء اور تفسیر لکھنے والے لوگ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیونکہ حضور اس جہان کی، اس کائنات کی جان ہے، اور جب جان جسم سے نکل جاتی ہے نا، وہ ساکت ہو جاتا ہے، جہاں ہوتا ہے وہیں رک جاتا ہے۔ جب حضور اس کائنات سے گئے تو کائنات تھم گئی، جامد ہو گئی، ساکت ہو گئی، اور جب حضور یہ ساری سیر کر کے، یہ سارے معاملات کر کے واپس پلٹ کے آئے، دوبارہ پھر اس کائنات کے اس معاملے کا آغاز ہوا، دوبارہ حرکات شروع ہوئی، دوبارہ وہ سکنات ختم ہوئی، اور وہ جو پانی تھا وہ اس وقت پھر حضور کی واپسی پہ آنے سے چلنے لگا، اور وہ کنڈی ہلنے لگی، اور وہ درخت کی ٹہنی جو راستے میں بوراق سے ٹکرائی تھی وہ ہلنے لگی۔ تو یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ حضور ہیں تو یہ کائنات کا نظام ہے، اگر حضور نہ ہوتے تو یہ سارا نظام ختم ہو جاتا، یہ کائنات ساکت ہو جاتی، یہ جامد ہو جاتی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی جان ہے، اور آپ کی وجہ سے یہ ساری خوشیاں، یہ ساری حرکتیں، یہ ساری جانفشانیاں، یہ خوبصورت ماحول، یہ قدرت کے نظارے حضور کی آمد اور حضور کے ہونے سے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ سفر معراج میں اختصار کے ساتھ آپ کو اس وجہ سے سنا رہا ہوں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ جو اس معراج کے مبارک سفر میں مجھے اور آپ کو حضور کے توسل سے اللہ کے کچھ تحفے اور کچھ عبرت والی چیزیں نصیب ہوئیں وہ بھی ہم سن سکیں۔ تو اس وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تشریف لے کے گئے اللہ کی بارگاہ میں، وہاں سے حضور کو ایک جو عظیم تحفہ دیا گیا وہ نماز کا تحفہ ہے جو حضور لے کے میرے اور آپ کے لیے آئے۔ اب جب حضور کو تحفہ نماز دیا گیا تو اس کی تعداد 50 تھی۔ حضور تشریف لے کے آئے، حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ آپ یہ کم کروائیں، پھر آہستہ آہستہ وہ 9 چکر، ساری باتیں میں نے اور آپ نے سن رکھی ہیں۔ تو یہ بات ہم عرصہ دراز سے سنتے آ رہے ہیں کہ حضور آئے، پہلے 5 کم ہوئی، 45 رہی، پھر 40، پھر 35، 30، تو یوں کر کے 45 نمازیں کم ہوئی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضور 50 لے کے آئے اور 5 کم کروا کے 45 کروائی۔
لیکن کسی عقیدت والے نے اسے عقیدت کا رنگ دیا۔ وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ حضور آئے گئے نماز کم کروانے کے لیے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا تھا نا ویسے بھی کہ محبوب 50 لے کے جا رہے ہیں لیکن دینی 5 ہیں، لیکن یہ اہتمام کیوں کیا گیا؟ یہ اس لیے کیا گیا کہ محبوب اور محب کا جو ربط تھا نا زیارت والا، وہ تسلسل بڑھ جائے۔ اللہ چاہتا تھا میرے محبوب جائیں وہاں سے پھر واپس پلٹ کے آئیں، میں انہیں دیکھوں وہ مجھے دیکھیں، پھر جائیں پھر واپس پلٹ کے آئیں۔ تو اللہ نے یہ اہتمام اس لیے کیا کہ بار بار میرا محبوب پلٹ پلٹ کے میرے پاس آئے، محب محبوب کو دیکھے، محبوب محب کو دیکھے، اور یہ تسلسل چلتا رہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ تو اس لیے یہ خوبصورت اہتمام کیا گیا۔ اب حضور نماز کا تحفہ لے کے ہمارے لیے تشریف لے کے آئے۔ یا کوئی بندہ بھی ہو، آپ اسے نہ بھی جانتے ہوں، وہ آپ کو تحفہ دے، آپ اسے قبول کر لیتے ہیں، اور حضور جیسی عظیم ذات اور رب کائنات کا دیا ہوا تحفہ، اور پھر آج ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج ہم اسے اپنے سینے کے ساتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ وہ عظیم تحفہ ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم کتنی بار حضور کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں۔ یار امتی کے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھے اور اس کی نماز کی وجہ سے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ تو حضور سے محبت کرتے ہو نا، تو حضور کا لایا ہوا تحفہ قبول کرو۔ جو خوبصورت تحفہ حضور لامکاں کی وسعتوں سے لے کے آپ کے لیے آئے تھے نا، اللہ کی توفیق کے ساتھ کوشش کیا کرو کہ نماز ادا کیا کرو، تاکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے۔ یہاں پہ ایک بات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب جا رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ جب میں گزرا تو راستے میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے تھے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری مثل ہے، ہم نبی کی مثل ہیں، جیسے ہمارے اندر ساری چیزیں موجود ویسے ہی ان کے اندر۔ تو بھائی میں ان سے سوال کرتا ہوں، آپ راستے سے گزریں اور کوئی آپ کا جاننے والا کھڑا ہو، آپ کو وہ آواز بھی دے، بلائے بھی، لیکن آپ اسے دیکھ نہ پائیں، بعد میں ملاقات ہو، وہ آپ سے کہے یار آپ میرے پاس سے گزرے، میں نے آپ کو اتنی آوازیں دیں، بلاتا رہا، لیکن آپ نے دیکھا ہی نہیں، تو آپ آگے سے جواب دو کہ سپیڈ میں جا رہا تھا، بائک گاڑی جو بھی تھی وہ تیزی کے ساتھ جا رہی تھی۔ بھائی زیادہ سے زیادہ گاڑی کی سپیڈ 120 ہو سکتی ہے، 120 کی سپیڈ پہ آپ روڈ سے گزرے، آپ کا جاننے والا آپ کے سامنے کھڑا تھا، اس نے آپ کو آوازیں بھی دے، آپ اسے دیکھ نہ سکے، آپ اسے پہچان نہ سکے، اور آپ خود کو مثل کہہ رہے ہیں ان کی جو گزر رہے ہیں۔ سواری کی تیز رفتاری یہ ہے کہ جہاں اس کی نگاہ پڑ رہی ہے وہاں اس کا قدم جا رہا ہے، اور سامنے کھڑے بندے کو نہیں دیکھا، بلکہ زمین کے اندر قبر میں کھڑے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ پھر صرف دیکھا نہیں، پہچان بھی لیا، پھر صرف پہچانا نہیں بلکہ یہ بھی جان لیا کہ صرف کھڑے نہیں تھے بلکہ نماز ادا کر رہے تھے۔ یار تم اس کی مثل کیسے ہو سکتے ہو؟ اس نبی کے ساتھ آپ کیسے اپنے آپ کو تشبیہ دے رہے ہو کہ جبرائیل بھی جس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے؟ اس نبی سے آپ کیسے تشبیہ دے رہے ہو کہ جس کی زیارت کے لیے، جس کی دید کے لیے اللہ اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے؟ تو یار ایسا عقیدہ، افسوس ہے ایسے عقیدے پہ کہ بندہ کلمہ حضور کا پڑھتا ہو اور پھر عیب نکال رہا ہو اور سوچ رہا ہو کہ وہ میرے جیسے ہیں، میں ان کے جیسا ہوں۔ افسوس ہے ایسے عقیدے پہ، اور مبارک ہے آپ کو کہ اللہ نے آپ کو وہ سچا عقیدہ عطا کیا ہے کہ جس میں حضور کی ہر نسبت کا حیا اور ہر نسبت کی محبت موجود ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا، تو وہاں پہ کچھ چیزیں دیکھی جو میرے لیے، آپ کے لیے حضور نے عبرت کے لیے سنائی ہیں، پیغام کے لیے سنائی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان کے ناخن تانبے کے ہیں، اور وہ ان تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اور یہ جو عذاب جہنم ہے اس میں تسلسل ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو نوچ لیتا ہے، اس عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی شدت، اس کا درد محسوس کر لیتا ہے، اسے دوبارہ صحیح حالت میں لایا جاتا ہے، پھر دوبارہ وہ اپنے جسم کو، اپنے چہرے کو نوچنا شروع کر دیتا ہے، اور جہنم کے اکثر عذاب اسی طرح ہے۔ تو حضور نے جب یہ منظر دیکھا نا، تو حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح اپنے آپ کو، اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں؟
اور اتنی شدت کے عذاب سے گزر رہے ہیں، تو حضرت جبرائیل نے عرض کی حضور یہ وہ لوگ ہیں جو چغلی کیا کرتے تھے۔ اب میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے آس پاس دیکھیں، ہم کتنے چغل خور ہیں، ہم کتنی چغلیاں کرتے ہیں، ہم لوگوں کے بارے میں کتنا زیادہ مختلف قسم کی باتیں آگے پھیلانے میں کتنے ماہر ہیں، اور پھر ہمیں کوئی بتائے نا کہ یار ایسا نہ کرو، اس کے بارے میں یہ بات نہ کہو، تو ہم آگے سے دلیل یہ دیتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ ایسا کر رہا تھا۔ بھائی خود دیکھ کے اگر بتا رہے ہو نا، یہی چغلی ہے۔ اگر دیکھا نہیں ہے اور ایسے ہی سنا رہے ہو تو یہ تو بہتان ہے، یہ تو الزام تراشی ہے۔ یہ چغلی یہی ہے کہ آپ نے کسی کے اندر کوئی عیب دیکھ لیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ اس گناہ میں مبتلا ہے، اور پھر آپ وہ بات آگے لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ چغلی ہے۔ اور یہ چغلی آج کے اس معاشرے میں، ہمارے ماحول میں، ہماری فطرت میں، ہمارے مزاج میں ایسے شامل ہے جیسے شاید اس کے بغیر زندگی گزر ہی نہ سکتی ہو۔ ہم تو دن بھر جس سے ملتے ہیں اس کا حال پوچھنے کے بجائے اسے لوگوں کی باتیں سنانے لگ پڑتے ہیں۔ جہاں دو چار لوگ مل کے بیٹھتے ہیں وہاں لوگوں کی چغلیاں، وہاں لوگوں کی غیبتیں، وہاں ان کے بارے میں مختلف قسم کے پراپوگنڈے۔ تو بھائی اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اور پھر یہ عذاب سنایا ہے آپ کو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا اس طرح ہے جس طرح اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اور حضور ایک جگہ سے گزرے نا تو دو صحابی آپس میں کھڑے ہو کے کسی صحابی رسول کے بارے میں کوئی بات کر رہے تھے جو کہ ایک بدگمانی پہ مشتمل تھی، تو حضور وہاں سے خاموشی سے گزر آئے۔ تھوڑا آگے آئے تو ایک مردار پڑا ہوا تھا راستے میں، حضور وہاں رک گئے، فرمایا وہ جو سامنے دو صحابہ کھڑے ہیں انہیں بلاؤ۔ انہیں بلایا گیا، حضور نے فرمایا یہ کھاؤ جو سامنے مردار پڑا ہے۔ بڑے حیران ہوئے، حضور نے کبھی ایسی کسی چیز کا حکم نہیں دیا۔ عرض کی حضور کیا وجہ ہے، یہ حکم آپ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ ہم سے نہیں کھایا جا سکتا، ہم اسے نہیں کھا سکتے، اس حکم کی حکمت کیا ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی وہاں کھڑے ہو کے تو تم کھا رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی حضور ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا جو وہاں کھڑے ہو کے تم اپنے بھائی کے بارے میں کچھ باتیں کر رہے تھے نا، وہ اسی طرح ہے جس طرح اس مردار کا گوشت کھانا ہے۔ تو بھائی یہ کتنی سخت وعیدیں ہیں اور کتنی سخت باتیں ہیں، اور ہم لوگ کسی کی چغلی کرنے میں دیر ہی نہیں کرتے۔ کسی کی کوئی بات پتہ چل جائے نا، ہمیں تو چین ہی نہیں آتا جب تک ہم کسی دوسرے بندے کو بتا نہ لیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، اس کا بڑا سخت عذاب ہے، بڑی سخت وعیدیں ہیں اس کے بارے میں۔ اور پھر ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں نا تو ہم اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اس بندے کی اصلاح ہو جائے، بلکہ اس کی تذلیل کے لیے، اس کی عزت نفس کا مذاق بنانے کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جگہ جگہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ تم اس کے بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، اور اگر آپ کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالو گے نا، کل قیامت کے دن اللہ آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ آپ کسی کی غلطی کو معاف کر دو گے نا، وہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں نہ کرو گے پھر اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، پھر وہ اگر انصاف کرنے پہ آ جائے نا پھر بچتا کچھ نہیں ہے۔ اس وجہ سے چغلی نہ کیا کرو، لوگوں کی باتیں دوسروں کو نہ بتایا کرو، ان کی عزت نفس اور ان کی تذلیل کا اہتمام نہ کیا کرو، اس سے کل قیامت کے دن تمہیں عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ پھر حضور نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا تندور ہے جس میں آگ چل رہی ہے، اور آگ بھی یہ نہیں جو آج میں اور آپ دیکھتے ہیں، یہ تو کئی پانیوں سے دھلی ہوئی آگ ہے۔ جو جہنم کی آگ ہے اس کا رنگ سیاہ ہے، اور وہ اس سے بہت زیادہ شدت والی ہے، اس کی تو حدت سے انسان پگھل جائے، ایسی آگ کا تندور گرم ہے، اور لوگوں کو اس میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ جہنم کی آگ میں تسلسل ہے، جب بندہ جل جاتا ہے نا اسے نکالا جاتا ہے، صحیح کیا جاتا ہے، پھر دوبارہ پھینک دیا جاتا ہے۔ حضور نے حضرت جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، عرض کی حضور یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں زنا کیا کرتے تھے۔ اب ہم اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں دیکھیں کہ یہ لعنت، یہ زنا والا کام ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہو چکا ہے۔ اس دلدل میں کتنی تیزی کے ساتھ لوگ پھنستے چلے جا رہے ہیں، دھنستے چلے جا رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر بندہ یہ ذہن میں گمان کرے کہ زنا صرف یہ ہے کہ آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو تار تار کریں تو زنا ہوگا۔ نہیں نہیں بھائی، زنا کی کچھ قسمیں ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی ہوگی تو وہ زنا میں شامل ہوگی، اور وہ قسمیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔
اس میں سے ایک قسم زنا کی زنا بالکلام ہے، کسی کے ساتھ فحش کلام کرنا، کسی کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنا جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، کسی غیر محرم کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، یہ زنا بالکلام میں آتا ہے۔ اور آج کے نوجوان بڑے ذوق کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے نمبر ڈھونڈ کے ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ان سے کلام کر رہے ہوتے ہیں۔ کل اس عذاب کی وجہ سے آپ مشکل سے گزریں گے، اس کی وجہ سے آپ کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو یہ زنا بالکلام بھی اسی طرح ہے جس طرح آپ کسی سے کوئی اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اور یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ آپ کی غلط سوچ ہے کہ آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، اس کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں، اور پھر آپ کی گھر کی دہلیز پہ بیٹھی خواتین محفوظ رہیں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہوئے اپنے گھر کے جانب ضرور دیکھ لیا کریں کہ آپ کے گھر میں بھی خواتین موجود ہیں، ان کی عزت کی حفاظت بھی آپ کے ذمہ ہے۔ اس وجہ سے کسی کی جانب اس طرح کا معاملہ نہ کیا کریں۔ اس کے بعد پھر زنا کی اقسام میں زنا بن نگاہ ہے، آنکھوں کا زنا ہے، اور یہ زنا کسی کی جانب آنکھ اٹھا کے دیکھنا، کسی غیر محرم کو دیکھنا، یا ایسی چیزیں دیکھنا جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم لوگ اس معاشرے کے معاملات میں کتنے الجھے ہیں، اور اس معاملے میں ہم کتنا زیادہ ملوث ہو چکے ہیں کہ بندہ اس میں شامل ہو گیا، بندہ اس گناہ کی نظر ہو گیا۔ اور یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ کسی کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ نگاہ کا گناہ، نظر کا گناہ، نظر کا زنا، یہ بھی بڑا سخت گناہ ہے، اور اس کی وعید بھی بڑی سخت ہے۔ اور پھر یہ حکم دیا گیا نا کہ پہلی نظر معاف ہے، کسی کے اوپر اگر پڑ جائے تو ہمارے نوجوان اس بات کا مذاق بناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں پہلی نظر معاف ہے، لہذا جتنی دیر مرضی دیکھ لو۔ تو اس کی وضاحت پوچھتے ہوئے ایک ہم لیکچر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک لڑکے نے لیکچرار سے سوال کیا کہ یہ جو بات ہے کہ پہلی نظر معاف ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ جتنی دیر مرضی دیکھ لو، پہلی معاف جو ہے تو یہ کتنی دیر تک معاف ہے اور کتنی دیر تک دیکھا جا سکتا ہے؟ تو وہ جو لیکچر دینے والے تھے نا، انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت اور بڑا عبرت والا جواب ہے۔ اس میں اب دو چیزیں ہیں، ایک شرعی کہ جب نظر پڑی تو فوراً جھکا لو، حکم یہ ہے کہ جیسے ہی پتہ چلا کہ آپ کی نگاہ کسی غیر محرم پہ پڑی، نگاہ کو جھکا لو۔ اور دوسری وہ جو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جتنی دیر تک تم کسی غیر محرم کی نگاہ اپنی ماں بہن بیٹی پہ برداشت کر سکتے ہو، اتنی دیر تم کسی ماں بہن بیٹی کو دیکھ سکتے ہو۔ بھائی کوئی غیرت مند شخص ایک لمحے کے لیے بھی برداشت کیوں کرے گا کہ اس کے گھر کی خواتین کی جانب کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھے؟ تو اتنا آپ کے اندر غیرت ہے کہ آپ اپنے گھر کی خواتین کی جانب کسی کو نظر اٹھا کے دیکھنے نہیں دیتے۔ آپ کی ماں بہن بیٹی کی عزت ہے، اور کسی کی دوسری کی بیٹی کی عزت کوئی عزت نہیں ہے جسے آپ نوچ رہے ہیں، جسے آپ تار تار کر رہے ہیں، جس پہ آپ حملہ کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا بدلہ زندگی میں اتار کے جانا ہے، اور ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی ہے۔ اگر آپ نے والدین کے ساتھ ناانصافی کی، ان کی نافرمانی کی، آپ کو اس کا بدلہ زندگی میں اتارنا پڑے گا۔ اور دوسرا زنا ہے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، پھر یہ مت سوچئے گا کہ آپ کے گھر کی دہلیز پہ بیٹھی خواتین محفوظ رہیں گی، یہ مت خیال کیجئے گا کہ آپ بڑے محتاط ہیں، آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو مذاق بنا رہے ہیں، اس کی عزت کو نوچ رہے ہیں، تو آپ کی خواتین محفوظ رہیں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ قرض اتار کے جانا پڑے گا۔ پھر غیرت مند شخص سے کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے گھر کی دہلیز کی جانب کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھے۔ ایک دانشور نے کہا تھا کہ اگر عورت کی نفاست دیکھنی ہو نا کہ وہ کتنی پاکیزہ طبیعت کی مالک ہے، تو مرد، اس کے گھر کے مرد جو ہیں، ان کے لباس سے لگا لینا، وہ جتنا زیادہ خوبصورت اور صاف لباس پہننے والے ہوں گے، عورت اتنی پاکیزہ طبیعت کی ہوگی۔ اور اگر مرد کی غیرت جانچنی ہو کہ وہ کتنا غیرت مند ہے، تو اس کے گھر کی خواتین کے پردے سے اندازہ لگا سکتے ہو۔ آج میں اور آپ ذرا نگاہ ڈالیں، نظر ڈالیں کہ ہمارے گھر کی خواتین اگر تو با پردہ ہیں، حیا والی ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ معاملہ نہیں ہے، وہ برہنہ سر بازار کی زینت بنتی ہیں، وہ برہنہ سر باہر گلیوں میں نکلتی ہیں، انہیں اس بات کا کوئی پاس نہیں ہے کہ شریعت کے تقاضے کیا ہیں۔ پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور پھر ایک دو رویا رویہ ہے ہمارا اس معاملے میں۔
ہمارے گھر کا دروازہ کھلا ہو نا تھوڑا سا، اور کوئی اجنبی گلی سے گزر رہا ہو اور اس کی نظر پڑ جائے، وہ دیکھے جھانکے ہمارے گھر کی جانب، ہم اسے لڑ پڑتے ہیں، اس سے ہم جھگڑا کر لیتے ہیں اور اسے مارنے پہ تل لاتے ہیں، قتل تک بات پہنچ جاتی ہے۔ کوئی پوچھے کہ بھائی کیا ہوا، ہم کہتے ہیں بھائی اس نے ہماری عزت کا مذاق بنایا، اس نے میرے گھر کی خواتین کی جانب دیکھا ہے، اس کی جرت کیسے ہوئی، میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا میرے گھر کی خواتین کی جانب اگر یہ دیکھے گا۔ ایک تو ہماری غیرت کا لیول یہ ہے، اور دوسری جانب ہماری شادی بیاہ کی تقریب پہ جب شادی کے دنوں میں مہندی کی رسم آتی ہے نا، رسم حنا کا موقع آتا ہے، پھر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں صبر کے بیٹھی ہوتی ہیں، اور وہ غیرت مند جو ایک نگاہ دیکھنے پہ کسی کی آنکھیں نکالنے پہ تیار ہو گیا تھا، اب وہ گیا ویڈیو والے کے پاس، مووی میکر والے کے پاس، اور اسے جا کے کہتا ہے آج آ کے میرے گھر میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بن سور کے بیٹھی ہوں گی، ویڈیو ذرا اچھی بنانا، تصویریں اچھی آنی چاہیے، البم بہترین تیار کرنا، اور پھر غیر محرم کو بلا کے گھر میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے خواتین کو کبھی کہاں بٹھا رہا ہے کبھی کہاں بٹھا رہا ہے، یوں بیٹھو تصویر اچھی آئے گی، یوں بیٹھو، اور گھر کے سرپرست اور بڑے اور مرد دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ تماشا، اپنی غیرت کا نکلتا ہوا جنازہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو ان میں سے منع کرنے والا ہو، کوئی نہیں ہے جو روکنے والا ہو، کوئی نہیں ہے جو سمجھانے والا ہو۔ اور پھر گھر کے سرپرست سے کہا جائے نا، حاجی صاحب بڑے جو گھر کے مین ہیں، ان سے کہا جائے یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، منع کیوں نہیں کرتے، تو آگے سے جواب دیتے ہیں بھائی بچے مانتے نہیں ہیں، ڈوب مرو یار، کیسے سرپرست ہو تم، انہیں پالا ہے، ان کی پرورش کی ہے، ان کی ضرورت کا سامان پورا کیا ہے، انہیں اتنا بڑا کیا ہے، ہر بات تمہاری مانتے ہیں، یہاں شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ تمہاری بات نہیں مان رہے۔ تو بھائی یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ خود اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ دو رویہ رویہ اختیار نہ کریں جو رسم دین اسلام کے خلاف ہیں، جن سے شریعت نے منع کیا ہے ان سے باز آ جائیں، ان سے رک جائیں، ایسے کام اپنے گھر میں نہ لائیں جن سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور جس طرح عورتوں کو حکم ہے نا کہ وہ پردہ کریں، ایسے ہی مردوں کو بھی حکم ہے کہ وہ نگاہیں جھکا کے رکھا کریں۔ تو کوشش کریں کہ کوئی ایسا قرض آپ پہ نہ ہو جو آپ کو اتار کے جانا پڑے، کوشش کریں کہ آپ کی نظروں سے لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہیں۔ یہی میرے رسول کا دیا ہوا دین ہے، یہی مقصد معراج ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشاہدے میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے سروں کو بھاری پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا ہے، اور جب وہ دوبارہ ٹھیک ہوتے ہیں پھر وہ پتھر پھینکا جاتا ہے، دوبارہ ان کا سر کچل دیا جاتا ہے۔ حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے بتایا حضور یہ وہ لوگ ہیں جن کو نماز بوجھ لگتی تھی۔ آج ہم ذرا اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم نماز محبت سے شوق سے پڑھتے ہیں یا بوجھ سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ اگر شوق اور محبت سے پڑھتے ہیں پھر مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اگر ہمیں نماز بوجھ لگتی ہے نا پھر سوچنے کی ضرورت ہے، پھر دھیان دینے کی ضرورت ہے، پھر اپنے ایمانی لیول کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یقین جانیے ایک مومن ایک مسلمان نماز کو کبھی بھی بوجھ نہیں سمجھتا۔ ہم نے تو یہاں تک ماحول دیکھا ہے کہ نماز ظہر پڑھے نا، سردیوں میں وقت کم ہوتا ہے اور فوراً پھر تھوڑے وقت کے بعد نماز عصر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، تو بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے یہ جملے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی دوبارہ جلدی اذان شروع ہوئی نا تو وہ کہتے ہیں یار کھانا تو کھا لینے دیتے، گھر تو پہنچ لینے دیتے، ابھی پہنچا ہی ہوں اور پھر عصر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو یہ بوجھ والی باتیں ہیں، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ مومن کو خوش ہونا چاہیے کہ ابھی اللہ کی بارگاہ سے واپس پلٹ کے آیا ہوں، دوبارہ بلاوا آ گیا ہے، دوبارہ وہاں سے صدا آ گئی ہے، چلو اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اس کی دہلیز پہ سر جھکاتے ہیں، اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، آج کے دور میں بہت سارے لوگ واقعہ معراج پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، باتیں سنا رہے ہوتے ہیں، دلائل دے رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک بات کافی ہے، باقی آپ اس پہ توجہ کریں جو حضور معراج سے لے کے آئے ہیں، جو حضور نے معراج کی وجہ سے ہمیں دیا ہے۔ معراج کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل کافی ہے، اور وہ یہ کہ جب حضور معراج سے واپس پلٹ کے آئے نا اور آ کے واقعہ معراج سنایا تو جو محبت کرنے والے تھے وہ خوش ہو گئے، جو بغض رکھنے والے تھے وہ پریشان ہو گئے۔ ابو جہل نے یہ بات سنی نا، دوڑا دوڑا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس آیا اور کہا کہ اگر یہ بات کوئی بندہ کہے کہ وہ رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا ہے، پھر مسجد اقصیٰ سے واپس پلٹ کے مسجد حرام تک آیا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟
حضرت ابو بکر کہتے ہیں نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اس نے دیکھا کہ تیر نشانے پہ لگ رہا ہے، لوہا گرم ہے. جو بات وہ کرنا چاہتا تھا اس نے شروع کی. اس نے کہا دیکھ لو، ہم نے تمہیں کہتے تھے نا جس سے تمہاری یاری ہے، جس سے تمہارا دوستانہ ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. کہا کیا مطلب ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابو جہل نے کہا کہ وہ جو تمہارا دوست ہے نا، اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے مسجد حرام تک آیا ہے. حضرت ابو بکر نے یہ بات سنی نا، بلا تاخیر یہ بات کی. کہا تم یہ بات کرتے ہو کہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہے، اگر میرا محبوب اس سے آگے کی بات کرے میں بغیر کسی دلیل کے ماننے کے لیے تیار ہوں. بس اتنا کافی ہے. آج اگر تم سے کوئی دلیل مانگے نا کہ حضور کی معراج پہ کوئی دلیل دو، پھر سمجھ لینا کہ وہ ابو جہل کی پیروی کر رہا ہے. اور اگر کوئی حضور کے معراج والے واقعہ کو صدق کے دل سے قبول کر لینا، سمجھ لینا کہ وہ سیدنا صدیق اکبر کے معاملے کی اتباع کر رہا ہے، ان کی پیروی کرنے والا ہے. بس اتنا کافی ہے اس بات کی وضاحت کے لیے. ہمیں چاہیے کہ ہم جس رسول سے محبت کرتے ہیں وہ اتنے بڑے سفر میں ہمیں نہیں بھولے، اتنے خوبصورت مرحلے میں ہمیں نہیں بھولے. ہم امتی ہونے کے ناطے اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہم بھی اپنے معاملات زندگی میں انہیں نہ بھولیں، ان کی دی ہوئی تعلیمات کو نہ بھولیں. اور اس سے بھی فائدہ ہمیں ہوگا، اس سے بھی ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوریں گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے آپ کو حضور سے سچی سچی محبت نصیب فرمائے، آخری دم تک حضور کی ذات سے وفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وہ کسی نے کہا تھا سی راز معراج محبتاں دا، نہیں سی کسی دی سمجھ وچ آن والا، صدیا طالب تے گیا مطلوب اتھے، جبرائیل سی صد لے جان والا، بازے آنکھ دے کے میں پہنچے عرش تے جان والا، ابر عقل نو اتھے دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا. اللہ حضور کے معراج کے سفر کی برکت سے مجھے آپ کو آخری دم تک دین اسلام کی وابستگی نصیب فرمائے. اللہ ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ دائر قائم و دائم فرمائے. کہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کا وارث بنایا ہے. اللہ ان کی وراثت کو ہمیشہ سلامتیاں نصیب فرمائے اور اس وراثت کو مزید بانٹنے کی اور اس میں مزید وسعتوں اور برکتوں کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ مجھے آپ کو قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت، لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت، بے لاکھوں سلام شب عذرا شب اسرا کے دولا پہ دائم درود نوشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت، پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت. جس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت.
ہدایت پہ دست بستہ ہیں کھڑے حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام السلام صدقہ آل رسول یہ سلامی آج زانا ہو قبول